السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہمارا جو آج کا سبق مادہ اللسان العربی میں مشتمل ہوگا منتخب احادیث پر اور ایک کہانی، ایک قصہ جس کا عنوان قوت الاخلاص ہے اس پر، کیونکہ ہمارے اس موضوع، ہمارے اس مضمون، اس مادہ کے پڑھنے کا جو بنیادی مقصد یہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیات، احادیث کا فہم حاصل کر سکیں، اور ہمارے اندر یہ صلاحیت اور استعداد ہے کہ کوئی عربی متن، عربی عبارت ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کر سکیں، مفہوم سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم منتخب احادیث کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن ان اصابته السراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ صدق رسولہ النبی الکریم۔ حدیث مبارک کے الفاظ دیکھ لیجئے۔ عجباً، عجباً اصل میں مفعول ہے، مصدر ہے جو مفعول مطلق کے طور پر ترکیب میں، اعراب میں واقع ہے، یعنی عجب تو عجباً یا یعجب عجباً، تعجب کیا جاتا ہے، تعجب ہے، عجیب ہے، تعجب ہے۔ لامر المؤمن، لی حرف جارہ، امر المؤمن مضاف الیہ، مومن کے معاملے کے لیے تعجب ہے۔ لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ عجباً، تعجب ہے، یعنی میں تعجب کرتا ہوں۔ تعجب کرنا، لی کے لیے، لام حرف جارہ کے لیے، امر المؤمن مومن کا معاملہ مضاف الیہ، میں تعجب کرتا ہوں مومن کے معاملے پہ۔ با محاورہ ترجمہ کیسے کریں گے؟ مومن کا معاملہ بھی کتنا عجیب ہے۔ امر معاملہ، ان امرہ، دیکھیں ان، یہ جو انا، انا کا انا، لیتا لا اللہ لاکنہ، انا انا لا کا انا، لیتا لا اللہ لاکنہ، یہ 6 اسماء ہیں، 6 جو حروف ہیں، 6 حروف ہیں، ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ 6 حروف کو حروف مشبہ بالفعل، اس لیے کہ یہ معنی میں بھی اور شکل و صورت میں بھی فعل سے مشابہ ہوتے ہیں، اور ان کا عمل یہ ہے کہ یہ جب کسی فعل پر داخل ہوتے ہیں، کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں، یہ جب کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ پر ہی یہ داخل ہوتے ہیں، تو اسم کو نصب دے دیتے ہیں اور خبر کو مرفوع رکھتے ہیں۔ خبر اسی طرح ان کے داخل ہونے سے جو پہلا اسم، جو پہلے مبتدا تھا، اس کو ان کا اسم کہتے ہیں، وہ منصوب ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، اللہ قدیر، اللہ قادر ہے، لیکن جب انا داخل ہوگا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ان اللہ، اشہد ان محمدن، ویسے تو کلمے میں ہم پڑھتے ہیں نا محمد الرسول اللہ، لیکن آذان میں آپ نے دیکھا ہوگا، یا اسی طرح بعض کلمات میں اشہد ان محمدن، انا کی وجہ سے لفظ محمد منصوب ہو گیا۔ ان، بے شک، امرہ، اس کا معاملہ، ان امرہ کلہ، سارے کا سارا، کلہ، بے شک اس کا معاملہ، سارا کا سارا، لہو خیر، اس کے لیے بہتر ہے۔
بے شک اس کا معاملہ سارے کا سارا، ہر طرح کا اس کے لیے بہتر ہے، ولیسا اور نہیں ہے، ولیسا لیسا ناٹ، ولیسا اور نہیں ہے، ذا کا یہ، ولیسا ذا کا اور یہ نہیں ہے، لِأَحَدٍ کسی کے لیے بھی، الا سوائے للمؤمن، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اور یہ بات یعنی یہ اعزاز آپ کہہ سکتے ہیں مومن کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اور یہ بات یہ اعزاز مومن کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اب وہ کیا اعزاز ہے اس کا بیان ہے آگے، ان اگر حرف شرط ہے، اصابت ہو، اصابت، اصابہ، اصابہ، اصابو، اصابت یہ ہے، اور یہ جو ہو ضمیر میں نے کہا تھا نا، ضمیر متصلہ فعل کے ساتھ مل جائے تو مفعول واقع ہو جاتی ہے، اگر پہنچ جائے اس کو، اس کا فاعل آگے آ رہا ہے اصابت کا، السراء، یہ اگر اس کو خوشی ملے، کوئی کامیابی ملے جو خوشی کا سبب ہو، شکرہ، اس پر وہ شکر کرے، اس کو خوشی ملے، شکرہ اس کا جواب ہے، اس نے شکر کر دیا، فکان خیر لہ، پس کانا خیر لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے، کانا فکان خیر لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر اس کو پہنچے کوئی خوشی، اگر اس کو خوشی ملے وہ شکر کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، یہ فکانہ سے لے کے آگے اس کا جواب ہو گیا۔ وَإِنْ اور اگر اصابت ہو، اس کو پہنچ جائے، الضراء کوئی تکلیف، کوئی تنگی، صبرہ وہ صبر کر لے، فکانہ خیر لہ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ ضراء عموماً اس تنگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پر شاید عام ہو، ضرر جو جسم میں صحت کے طور پر، بیماری کے طور پر، یا جسم میں نقص کے طور پر ہوتا ہے، ورنہ جو مالی یا اور اس طرح کی بعض تنگیاں ہوتی ہیں وہ ان کو بأسا بھی کہتے ہیں، ضراء فی البأساء والصابرین فی البأساء والضراء، دو طرح کی تنگیاں ہوتی ہیں، مالی تنگی، جانی تنگی۔ بہرحال یہاں پر ضراء عام ہے، کوئی بھی اس کو تنگی، کوئی بھی اس کو تکلیف پہنچے وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ دیکھ لیں کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، بے شک اس کا معاملہ سارے کا سارا اس کے لیے بہتر ہے، ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہے، ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو پہنچے خوشی، اگر اس کو نصیب ہو خوشی اور وہ شکر کرے، فکان خیر لہ، اس کے لیے بہتر ہے، وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر لہ، اس کے لیے بہتر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن کا معاملہ سارے کا سارا اس کے لیے بہتر ہے، مومن کی کامیابی بھی اس کے لیے بہتر ہے، اگر وہ اس میں شکر کرتا ہے، خوشی ہے، خوشی ملتی ہے اس پر وہ شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی بہتر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس طرح کہ الطائم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کے شکر کرنے والا بھی ویسا ہی ہے جیسا روزہ رکھ کے صبر کرنے والا۔ دوسری حدیث مبارک دیکھ لیجئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ،
ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ ایک جو ابتدائی جملہ ہے یہ 3 بار ریپیٹ ہو رہا ہے، وہ کیا ہے کہ من کانا، من جو کوئی، کانا ہو، یؤمن ایمان رکھتا، آمنا یؤمن مضارع کا صیغہ، یؤمن ایمان رکھتا ہو، باللہ اللہ پر، با حرف جارہ یہ دیکھیں، والیوم الآخری اور روز آخرت پر، جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور روز آخرت پر۔ اب حضور نے یہ 3 مرتبہ جملہ فرمایا اور 3 باتیں فرمائی، ہر مرتبہ یہ جملہ دہرایا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات فلا یؤذی جارہ، نمبر 1 فلا یؤذی، آذا یؤذی، ایذا ان ایذا پہنچانا، فلا یؤذی وہ ایذا نہ پہنچائے، جارہ، دیکھو جار مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ، جارہ اس کا پڑوسی، اکرام الجار میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایمان میں سے ہے۔ فلا یؤذی جارہ، نہ ایذا دے جارہ، تو مضاف الیہ یہاں پر مفعول واقع ہو رہا ہے۔ جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو تو وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، تکلیف نہ دے، ایک بات۔ پھر یہی جملہ حضور نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو تو فرمایا فلیکرم، فا پس یکرم، لیکرم، فلیکرم، یہ امر کا صیغہ ہے، امر غائب معروف کا، فلیکرم ضیفہ، ضیفہ بالکل جارہ کی طرح، ضیفہ، ضیف کہتے ہیں مہمان کو، ضیافت اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ضیفہ اس کا مہمان، مضاف الیہ، جو اس کا مہمان ہے اس کا اکرام کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی عزت کرے، اکرام کرے۔ جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اور تیسری بات حضور نے فرمائی، یہی جملہ ارشاد فرما کے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، نمبر 3 فلیقل، اس کو چاہیے کہ کہے، فلیقل اس کو چاہیے کہ کہے خیرا بلی بات، یقول خیرا او یا لیصمت، یا خاموش رہے، لیصمت یا خاموش رہے، بلی بات کہے یا خاموش رہے، بلی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو یہ حدیث مبارک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں معاشرتی زندگی کے 3 ضروری اصول بتاتا ہے، ان پر اگر عمل پیرا کیا جائے تو ہماری معاشرتی زندگی بہت سی مصیبتوں، بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتی ہے، آپس میں تعاون باہمی کی فضا پیدا ہوگی، آپس میں محبت اور اخوت پیدا ہوگی۔ چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کے نتائج بہت ہی دور رس اور معاشرے میں بہت ہی مفید ہیں۔ دیکھیں، جب ہر شخص یہ سمجھے کہ میرے اللہ پر ایمان رکھنے اور روز آخرت پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچاؤں، تکلیف نہ پہنچاؤں۔ اس کی تو اور بھی بہت سی احادیث میں تاکید ہے کہ فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کی ایذاؤں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، اور بھی بہت سی اس طرح کی احادیث ہیں۔ تو اگر ہر شخص اپنے پڑوسی کا خیال رکھے گا تو پورے معاشرے میں ہر شخص ایذا سے محفوظ رہے گا۔ دوسری بات، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے پاس کسی نہ کسی وقت کم یا زیادہ کے لیے کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں ویسے عام رشتہ داروں کے پاس مہمان کے طور پر جاتے ہیں۔ مہمان نوازی یہ وہ خلق ہے جو تمام انبیاء کا مشترک خلق تھا، یہ انسان کے اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ اقدار اور اخلاق کا حامل ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، تو اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تیسرا جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ہمارا معاشرتی المیہ ہے کہ بلی بات کہنا، کسی بھی لحاظ سے بلی بات کہنا
یہ اس کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، تو کسی کو برائی میں مبتلا دیکھیں تب بھی اس کو بھلی بات کہہ دیں، بری بات سے اپنے آپ کو روک لیں، گالم گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، تمام بھلی بات کہیں یا خاموش رہیں۔ اگر ہم اس اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیں، جس طرح حضور نے کئی احادیث میں فرمایا کہ اس کی ضمانت دینے والے کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس کی اور شرمگاہ کی۔ اسی طرح حضور نے ایک موقع پہ حضور ایک صحابی سے کہا تھا کہ اپنی زبان کی حفاظت کر، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو، اور اپنی خطاؤں پر رویا کر۔ حضرت ابو ذر کو حضور نے فرمایا تھا کہ انسان جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے جائیں گے، تو یہ زبان کی حفاظت کہ بات کہیں تو بھلی بات کہیں یا خاموش رہیں، اس رویے کو اگر اپنایا جائے تو پھر بھی معاشرے میں اس کے کتنے اچھے ثمرات ہمیں ملیں گے۔ تیسری حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث من کن فیہ ثلاث، تین ہیں، کیا مطلب؟ تین چیزیں ہیں، تین خصلتیں ہیں۔ ثلاث، تین چیزیں ہیں، تین خصائل ہیں۔ من، جو کوئی بھی، جو لوگ بھی، یہ من جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ واحد کے لیے بھی آتا ہے، جماعت کے لیے بھی آتا ہے، ایک آدمی ہو، کئی ہو سکتے ہیں۔ من، جو لوگ، جو کوئی شخص، کن فیہ، ثلاث کنہ ہوں گی فیہ، تین چیزیں ایسی ہیں، تین خصائل ایسے ہیں کہ جس میں ہوں گی وجدہ، وہ پالے گا حلاوت الایمان، حلاوت مٹھاس، حلاوت الایمانی، دیکھیں مضاف فعل ایمان کی حلاوت کو، تو وجدہ فعل، حلاوت مضاف، اور تا زبر اس لیے کہ یہ مفعول واقع ہو رہا ہے، ایمانی مضاف الیہ مجرور۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا۔ پہلی چیز ان یکون اللہ، یہ کہ یکون، ان یکون اللہ ورسولہ، ان یکون اللہ ورسولہ، یہ کہ ہو جائیں، یہ کہ یکونہ ہو جائیں اللہ اور اس کا رسول، کیا؟ احب الیہ، اسے زیادہ محبوب، احب الیہ، اسے سب سے محبوب، مما، اصل میں مما کیا تھا؟ من ما، ہر اس چیز سے سوا ہما، جو ان کے علاوہ ہے، ما سوا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، مما سوا ہما، یہ کہ ہو جائے اللہ اور اس کا رسول اسے محبوب جو بھی ان کے علاوہ ہے، اللہ اور اس کا رسول اسے ان کے ہر ما سوا سے بڑھ کے محبوب ہو جائے، یعنی اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر زیادہ ہو، تو جس میں یہ خصلت ہوگی، جس میں یہ کیفیت جس کو حاصل ہوگی، وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ اللہ اور اس کے جو بھی ما سوا ہیں ان سب سے بڑھ کے ان کی محبت اس کے دل میں ہو۔ دوسری بات ان یحب المرأة، وہ کسی آدمی سے محبت کرے، ان یحب المرأة، وہ کہ محبت کرے کسی آدمی سے، تو کس لیے؟ ان یحب المرأة کہ وہ ان یحب المرأة، وہ آدمی، وہ محبت کرے آدمی سے، کسی آدمی سے محبت کرے تو کسی اپنی غرض سے نہ کرے، کسی اور سبب سے نہ کرے، اس کے مال، اس کے جمال، اس کے کمال، اس کے قرب قرابت داری کی وجہ سے نہ کرے، صرف کس کی وجہ سے؟ لا یحبہ، تو اس سے نہ محبت کرے مگر الا للہ، کہ وہ کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی وجہ سے محبت کرے، وہ کسی آدمی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی وجہ سے محبت کرے۔ ان یحب المرأة، کہ وہ محبت کرے کسی آدمی سے تو اس سے نہ محبت کرے مگر صرف اللہ کے لیے۔ یاد رکھیں، جو اللہ کے لیے
محبت کرے اللہ کے لیے دشمنی رکھے، فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی رکھی، جس نے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت رکھے تو صرف اللہ کے لیے، یہ بہت بڑا اصول ہے، اور معاشرے میں بہت سے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ دیکھیں جب آپ کی محبت کا معیار اللہ کی ذات ہوگی، اللہ کی ذات کا مطلب کیا کہ اگر اس کے دین کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس کے احکامات کو مانتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہے، تو اس کی دینداری، جس کو عام طور پہ ہم دینداری کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر کسی سے محبت رکھتا ہے تو لازمی بات ہے کہ جب وہ شخص، اس کی محبت ان چیزوں کے ساتھ لائے، اس کی شخصیت کے ساتھ نہیں ہوگی۔ جب ان چیزوں کی وجہ سے محبت رکھے گا، اللہ کے لیے محبت رکھے گا، تو اگر فرض کریں کل کو وہ شخص بھٹک جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، تو اس کی محبت تو اللہ کے لیے تھی، یہ اس کو چھوڑ دے گا۔ اس کی محبت تو اللہ کے لیے تھی، یہ اس کو چھوڑ دے گا۔ لیکن جب ذات کے ساتھ ہوگا تو اس کی غلطیوں کی بھی تعویل کرے گا، غلط اقدامات کی بھی تائید کرے گا، تعویلیں کر کے اس کے غلط کاموں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے گا جب ذات کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے یہ ایک اصول کے تحت ہونی چاہیے محبت کسی شخص سے، محبت اللہ کے لیے، اسی طرح کسی سے دشمنی ذات کی بنیاد پر نہ ہو۔ اور یہی چیز صحابہ میں تھی کہ جس کے جان کے دشمن تھے، جب وہ مومن ہو گیا اپنی جان سے بڑھ کے اس سے محبت بھی کرنے لگے، اب اس کے لیے ایثار قربانی دینے لگے، محبت صرف اللہ کے لیے۔ کل کو جان دشمن تھا، مومن ہوا، محبت اللہ کے لیے اس سے بھی شروع کر دی، ذات کے لیے دشمنی نہیں، ذات کے لیے محبت نہیں۔ اور یہ میں نے کہا بہت بڑی ٹھوکر لوگ کھاتے ہیں، جو ذات کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، شکل و صورت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے کسی سے محبت رکھتے ہیں، تو وہ شخص، کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ جب وہ کسی گمراہی میں پڑتا ہے، کسی غلطی میں پڑتا ہے، تو یہ بھی اس کی دم کے ساتھ ہلاکت کے گڑھے میں جاتا ہے۔ تیسری بات فرمایا وَأَن يَكْرَهَ، وہ ناپسند کرے، وَأَن يَكْرَهَ، یاد رکھیں یہ ان جو ہے یہ فعل مضارع پہ داخل ہو کے تو اس کو بتاویل مصدر کر دیتا ہے، یعنی مصدر کا معنی کرتے ہیں۔ ان يَكْرَهَ کہ وہ ناپسند کرے، یعنی اس کو ناپسند ہو، ان يعود کہ وہ لوٹے، اس کو ناپسند ہو لوٹنا فی الکفر، اس کو کفر میں لوٹنا ایسے ہی ناپسند ہو، ایسے ہی وہ کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرتا ہو، کما یکرہ، جیسے وہ یہ ناپسند کرتا ہے، جیسے وہ یہ پسند نہیں کرتا، ان یقذف فی النار، ان یقذف، قذف کہتے ہیں مارنے کو، ڈال لے جانے کو، ان یقذف فی النار کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ اس کا بتاویل مصدر کر کے میں آپ کو ترجمہ کرتا ہوں کہ وہ کفر میں لوٹنا ناپسند کرے، جیسے آگ میں ڈالے جانا ناپسند کرتا ہے، جیسے آگ میں ڈالے جانا ناپسند کرتا ہے۔ اس کے بعد کی حدیث مبارکہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ، سرہ یسر، سرور لفظ سنا ہوگا آپ نے، خوش کرنا۔ من جو کوئی، سرہ اس کو خوش کرے، من جو کوئی، یہ ہو ضمیر واپس ادھر لوٹ رہی ہے، جس کو یہ بات خوش کرے، جس کو یہ بات بھلی لگے، جس کو یہ پسند ہو، کیا؟ ان یمد لہ فی عمرہ، مد یمد کھینچنا، بڑھانا، ان یہ کہ ان یمد، یمد، مد یمد فعل مضاف ہے، یعنی ایک ہی جنس کے دو حرف آتے ہیں، مد یمد، مدد تھا نا، ان یمد لہ فی عمرہ، جو یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، ایک بات، وَيُوَسِّعَ لَهُ،
ان کی وجہ سے ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی عمر بڑھا دی جائے اور وسعت دی جائے فی رزق ہی، رزق میں اس کو وسعت دی جائے. وَيُدْفَعْ عَنْهُ، تیسری بات، اور یہ فعل مضارع مجہول، اور اس سے بڑھا دی جائے، یہ فعل مضارع مجہول وسعت دی جائے رزق میں، یدفع اور دور کر دی جائے، عنہ اس سے، میتۃ السوء بری موت اس سے دور ہو جائے. تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، فرمایا دو باتیں کرے. کیا؟ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، نمبر ایک، یہ تین باتیں جس کو پسند ہوں تو ایک تو فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تقوی اختیار کرے اللہ سے، اللہ سے ڈرے. دوسری بات وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرے. رحمہ مضاف الیہ، اس کو چاہیے کہ اپنے رحم، اپنی رشتہ داری کو جوڑے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص ان تین باتوں کا خواہش مند ہو، عمر میں برکت نصیب ہو، رزق میں وسعت نصیب ہو، بری موت اس سے دور کر دی جائے، تو اس کو کیا چاہیے کہ دو باتوں پر عمل کرے. ایک تو اللہ سے ڈرے، ایک اللہ سے ڈرے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا محبت، اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہو اور وہ چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے. خلص الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذالک التقویٰ، چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا تقویٰ کہلاتا ہے. اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے، اور وہ اللہ سے ڈر کر سرن اور علانیہ کبھی بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا. جس حالت میں جیسے بھی ہو، جو اللہ سے ڈرے وہ متقی ہے. فرمایا اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھے، ان کی خطائیں ایذائیں برداشت کرے، خطائیں معاف کرے، درگزر کرے اور ان سے تعلق نہ توڑے. اللہ تعالیٰ اس کو یہ تین انعام عطا کریں گے. اگلی حدیث مبارک دیکھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ، حضور نے فرمایا لا يدخل، داخلہ يدخل، دیکھیں فعل مضارع، لا يدخل نہیں داخل ہوگا، مضارع منفی. الجنۃ، دیکھیں جنت کے اوپر زبر ہے، مفعول، جنت میں داخل نہیں ہوگا. کان، من، وہ شخص، کانا ہوگا، فی قلبہ، فی حرف جار کی وجہ سے قلبہ، اس کے دل میں، مثقال حبۃ، ایک دانے کے برابر، مثقال حبۃ، ایک دانے کے برابر، من کبر، تکبر، کبر تکبر، یعنی ایک دانے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک دانہ، حبہ دانہ کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. فقال رجل، پس قال رجل، ایک شخص نے، الرجل، فقال رجل، کسی آدمی نے سوال کیا، فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، کالا کہا، رجل نے، ایک آدمی نے، یعنی ایک شخص نے دریافت کیا، پوچھا کیا ان الرجل، بے شک آدمی، ان الرجل، دیکھو انہ کی وجہ سے رجلہ کے اوپر زبر آ گئی، انہ حروف مشبہ بالفعل. یحب، بے شک آدمی، یحب یہ پسند کرتا ہے، بے شک آدمی پسند کرتا ہے، کیا پسند کرتا ہے؟ آئیں یہ کہ یکونا ہوں، آئیں یکونا ہو اس ثوبہ، آئیں یکونا ثوبہ حسنا، آئیں یکونا ثوبہ، ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، حسنا، ونعلہ، نال جوتے کو کہتے ہیں، نالین، اسی کی طرح نالہ حسنا، ونعلہ حسنا. ایک آدمی نے یہ کہا، ایک آدمی نے پوچھا کہ آدمی تو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، یعنی خوبصورت ہوں، یعنی اچھے کپڑے جوتے پہننا انسان پسند کرتا ہے. پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دل میں یہ ایک ابہام تھا کہ شاید اچھے کپڑے پہننا
اچھے جوتے پہننا یا اس کی خواہش رکھنا، دل میں یہ جو خواہش ہوتی ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، یہ خواہش تکبر میں شامل ہے۔ اور آج بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات، ذہنوں میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ شاید اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے، خوبصورت لباس، خوبصورت جوتے پہننا یہ تکبر میں شامل ہے۔ یاد رکھیں یہ لباس اور وضاحت کا تکبر یا تقوی کے ساتھ بہت کم تعلق ہوتا ہے۔ ایوب سختیانی ایک مشہور غالباً تابعین میں سے ہیں۔ حضرت حسن بصری جب وہ تشریف لاتے تھے تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے یا معاشر شباب کہتے تھے، اے نوجوانوں کے سردار، اور ان کی جو حضور سے محبت تھی اس کے حوالے سے بہت سے واقعات ان کی جو ترجمہ ہے یعنی حالات زندگی ان میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایوب سختیانی وہ اپنے پائنچے، اپنے جو کپڑا تھا، جو ازار ہوتا تھا، شلوار ہوتی تھی، اس کو ٹخنوں کے نیچے رکھتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو تکبر میں ہے۔ انہوں نے بڑا بہترین جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھیں کہ تکبر دل میں ہوتا ہے، چونکہ انہوں نے کہا پہلے تکبر لٹکانے میں تھا، نیچے لٹکا کے چلنے میں تھا، اب تکبر اوپر اٹھانے میں، تشمیر میں ہے، اوپر اٹھانے میں ہے۔ کہ ایک انسان تھوڑے سے کپڑے اوپر اٹھا کے دوسروں کو حقیر اور خود کو دیندار سمجھنا شروع کر دے، دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دے، تو وہی تکبر تو ایک رویے کا نام ہے، آگے جس طرح اس کی وضاحت آئے گی۔ تکبر تو ایک رویے کی بات ہے کہ آپ دوسروں کو حقیر اور خود کو کسی بھی عنوان سے بڑا سمجھیں۔ اچھے کپڑے ہونا، جوتے اچھے ہونا یہ تکبر نہیں ہے، یا محض وضاحت کا تکبر تقوی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ قالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل، حضور نے فرمایا یاد رکھو یہ جو خوبصورتی اور نظافت ہے یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل، بے شک اللہ تعالیٰ، انا حرف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم جلالت اسم ہے، جمیل اس کی خبر ہے۔ ان اللہ جمیل، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، یحب الجمال، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یحب الجمال، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر، اور اب تکبر کی حضور نے تعریف فرمائی۔ الکبر، تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وقیمت الناس، یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں خاص طور پہ۔ فرمایا الکبر بطر الحق، حق کو جٹلا دینا، حق کو جٹلا دینا، حق کو نہ ماننا، وغیمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ بطر الحق وغیمت الناس، تکبر دو چیزیں ہیں، اور دیکھیں دونوں کا تعلق کیا، حق کو جٹلا دینا، حق کو نہ ماننا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ جب بھی آپ کے سامنے حق بات واضح ہو جائے اور آپ اس کو نہ مانیں تو نہ ماننے کا سبب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس سامنے والے کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ذرا غور کریں کہ ایک شخص بڑا اپنے آپ کو چودھری، بہت اپنے آپ کو لیڈر، بہت بڑا، اس کو اگر کوئی عام آدمی، کوئی مزدور، کوئی اس کا ملازم اس کو کوئی حق بات کہہ دے گا، دل میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بے شک غلط ہی ہوں، اس نے یہ بات کیوں کہہ دی، اس کے کہنے کی وجہ سے اب یہ میرا ماننا میرے تو نہیں، یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے اس کے اندر۔ اور یاد رکھیں یہ تکبر ہی سب سے پہلی چیز ہے جو انسان کو حق کو جٹلانے پہ مجبور کرتا ہے۔ انسان کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے جب انسان دوسرے انسانوں کو حقیر جانتا ہے، اپنے آپ کو افضل تصور کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا۔ لہٰذا کبھی بھی کسی انسان کو کسی حیثیت میں اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مال کی تو ویسی حیثیت آج ہے کل نہیں ہے، سلب ہو جاتا ہے، اس کو تو مثالیں ہیں۔ دینداری کی بنیاد پہ بھی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تو اس سے بڑھ کے تکبر ہے کہ کیوں کہ
کیا پتہ اللہ نے قسمت میں کیا لکھ رکھا ہے۔ ایک طویل حدیث ہے، اس کا ابھی ذکر کرنا کا موقع نہیں ہے۔ اس میں بھی یہی تھا کہ انسان عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان ایک بالشت ایک ذرا کا فرق رہ جاتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے، جہنمی کے اعمال کرتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے، اور ایک آدمی جہنمی کے اعمال کرتا رہتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان معمولی فاصلہ ایک ذرا کا رہ جاتا ہے، اور تقدیر اس کا لکھا ہوا غالب آتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھیں آج اگر آپ کو دینداری میسر ہے تو کل کو کیا پتہ کیسے حالات ہو جائیں، آپ گناہ میں پڑ جائیں، کسی گمراہی میں پڑ جائیں، اور کہاں سے کہاں معاملہ چلا جائے۔ اس لیے اگر دینداری بھی میسر ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، دوسروں کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے، اور یہ سوچے کہ کیا پتہ کل کو یہ گناہ چھوڑ کے نیکی میں مجھ سے کتنا آگے چلا جائے۔ اور غیر مسلم ہے تب بھی آپ سوچ لیں کہ اگر کل کو اللہ نے اس کو ہدایت نصیب کر لی تو یہ ایک توبہ سے تو یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس لیے کسی بنیاد پر کبھی کسی انسان کو کمتر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو تکبر ہے علم کی بنیاد پر ہو، مال کی بنیاد پر ہو، عہدے کی بنیاد پر ہو، جب آپ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھیں گے تو آپ ہمیشہ حق سے دور ہوتے جائیں گے، اور ایسا شخص کبھی بھی جو ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو چادروں سے تشبیہ دے کے فرمایا کہ جو بڑائی ہے اور عظمت ہے یہ میری دو چادریں ہیں، ایک کو ردا ایک کو ازار قرار دیا جو ایک اوپر باندھی جاتی ہے، فرمایا کہ جس نے ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو یہ 5 احادیث ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا جو اگلا سبق ہوگا ہم اس میں 2 احادیث بھی پڑھیں گے مزید، اور جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا جو قصہ ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے، اس کی عبارت کو بھی، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سبق میں نہیں ہوا ہے نا۔